200 سال جینے کا دعویٰ کرنے والے بابا رام دیو ان دنوں دہرادون کے ایک اسپتال میں بھرتی ہیں۔ پچھلے سال بابا نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کوئی روگ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ 200 سال تک جئیں گے۔ ابھی بھی لگ بھگ 150 سے 200 سال تک جیوں گا۔ محترم مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے جی، انڈیا کے ایک یوگا ماسٹر بابا رام دیو ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 200 سال تک جیوں گا۔ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، تو انسان زیادہ سے زیادہ کتنی عمر گزار سکتا ہے؟ کیا کوئی ہمیشہ کے لیے جی سکتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میرے بس میں بھی وہ ہے یا نہیں۔ انسان کے بس میں تو ہر آدمی کا عقیدہ ہے بھئی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو بولتا ہی رہتا ہے۔ اگر ہم ایک نظر دیکھیں میڈیکل سائنس پہ، تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان 120 سے 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے آج کے دور میں۔ یہ بھی پرانی رپورٹ ہو سکتی ہے۔ ایک عورت تھی، بڑی مالدار تھی، ہنگری کی تھی، الضبط باتھوری اس کا نام تھا، تو وہ سمجھتی تھی کہ میں جوان رہوں بوڑھی نہ ہوں، اگر میں جوان رہوں گی اور بوڑھی نہیں ہوں گی تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گی اور مروں گی نہیں۔ تو اس نے 650 لڑکیوں کا، نوجوان کنواری لڑکیوں کا خون جمع کرا کے اس کے اندر نہایا، پھر بھی وہ 1914 میں دنیا سے چل بسی۔ ڈاکٹر الیگزینڈر جو جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم میں بھی تھا، تو اس کا خیال تھا کہ خون چینج کرنے سے انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، تو وہ بار بار خون چینج کراتا لیکن خون ٹیسٹ نہ کراتا۔ تو ایک ملیریا کے مریض کا خون اس نے اپنے آپ کو لگایا اور وہ چل بسا دوسری جنگ عظیم کے آس پاس قریب۔ یا ہم حال ہی میں اپنی زندگی میں دیکھیں مائیکل جیکسن جو ہے وہ اس کا کیا حال تھا۔ 25 ڈاکٹر اس کے جو ہے وہ چیکنگ کے لیے مقرر تھے، اور اس کا بیڈ، آکسیجن اس کی چیک ہوتی تھی، اس کی ورزش چیک ہوا کرتی تھی، اس کے کھانے لیبارٹری سے چیک ہوتے، اور اس کے جو ساری چیزیں وہ تیار ہوتی تھی۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے اپنے اعضاء عطیہ کر رکھے تھے کہ اگر آنکھ ضائع ہوئی تو ہم دے دیں گے، دماغ ضائع ہوا تو ہم دے دیں گے، فلاں کریں گے۔ ان سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، اور سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کا جس پہاڑی پہ اترے ہیں وہاں پہ پاؤں بھی ہے، نشان لگا ہوا ہے، اور اس کی عبادت ہو رہی ہے آج۔ تو ان لوگوں کو خیال نہیں آیا، یعنی یہ بابا رام دیو ہے، ان کو خیال نہیں آیا کہ پہلا انسان جو آسمان سے آئے ہیں وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ عمر جو صحیح روایات میں ملتی ہے وہ ایک نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال زندگی گزاری، اور بعض کہتے ہیں کہ 950 سال تو نبوت کا عرصہ ہے، عمر 1200 سال ہے۔ چلو اتنا، لیکن یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، اور حال ہی میں 2009 میں مائیکل جیکسن کے 25 ڈاکٹر اس کو بھی نہ بچا سکے۔ لیکن اسلام اور قرآن ایک تو ہے ہمارا آپ کا مشاہدہ، ہسٹری، یہ خود گواہ ہے کہ کوئی نہیں بچا، سب گئے، 300 سال زندہ رہنے والے بھی گئے، 900 سال زندہ رہنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، اور اس سے زیادہ کی روایات ملتی نہیں ہیں۔ تو اس کا فیصلہ ہمارے اسلام میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3550 میں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ تجاوز کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اور فیصلہ فرما دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 185 میں، آل عمران کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کل من علیہا فان۔ یہاں تو صرف انسان کی بات نہیں ہے، ہر چیز جو زمین پہ ہے سب فانی ہے، لوہا بھی فانی ہے، سیمنٹ بھی فانی ہے، پتھر بھی فانی ہے، انسان کیا چیز ہے؟ وہ بھی جائے گا۔ اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال والاکرام، فیصلہ ہے یہ کہ صرف ایک ہی ذات بچے گی، وہ اللہ ہے، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں بچے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو پیدا ہو گیا اور اس کے ڈھانچے میں، اس کے جسم میں اس کی روح آ گئی، تو یہ روح ہمیشہ زندہ رہے گی،
یہ اس روح پہ کبھی موت نہیں آتی، صرف یہ دنیا میں انسان مرتا ہے، روح منتقل ہو جاتی ہے آخرت میں، روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ داخل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، قبر میں بھی داخل ہوتی ہے، قبر میں بھی انسان زندہ ہوتا ہے قبر میں، اور جن کے جسم دنیا میں کھائے جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یا شیر پرندے چرندے کھا گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو رکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ سوچ ہی غلط ہے، اس کی تھیوری اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں۔ تھیوری ہی یہی ہے کہ آپ کو مرنا پڑے گا، بس ہم سب نے مرنا ہے، مر جانا ہے، یہی فیصلہ ہے ہر مذہب سے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، چاہے اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں، مذہبی کتابیں اس دنیا میں ہیں، سب کا فیصلہ ہے کہ سب مر جائیں گے اس دنیا میں، ہر جاندار مرے گا، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نے ہمیشہ رہنا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ اچھا آگے ہم اگر دیکھتے ہیں، ہمارے قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، اس وقت بھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارا قرآن فرماتا ہے، ہمارا اللہ فرماتا ہے، ہمارا نبی فرماتا ہے کہ ایک دن وہ تشریف لائیں گے، پھر بھی انہوں نے اپنی طبعی موت مرنا ہے، وہ وفات پا جائیں گے، وہ بھی جائیں گے اس دنیا سے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جن کو ہدایت کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، جو نبی ہیں، اور انبیاء تو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے سرزمین پر، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، ان پر بھی جب موت آ رہی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ ان کے وجود سے ہم اور آپ ہیں، ان کے وجود سے یہ بابا رام دیو بھی ہے، ان کے وجود سے یہ سارے کافر اور مسلمان اور غیر مسلم سارے موجود ہیں اس زمین پر، ان کی برکت سے ان پر بھی جو ہے وہ وصال ہوا، ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی روح کو بھی ان کے جسم سے نکالا گیا اور منتقل کیا گیا آخرت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا سکتے ہیں، تو باقیوں کی سوچ ہی غلط ہے۔ اس کی مثال تو یوں دی جا سکتی ہے، جی میں پیٹرول چھڑکاؤں گا اور تیلی لگاؤں گا، آگ نہیں لگے گی، یہ اس کی بھی غلطی شمار ہوگی، دیکھنے والوں کی بھی غلطی شمار ہوگی، ہاں جی۔ اور اسی طرح کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہ پائیں گے، اس وقت کے لوگوں نے ضرور کہا ہوگا یہ تم غلط ہو، ضرور کہا ہوگا تمہاری غلطی ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان کیسے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، نہ تو وہ اپنی چاہت کے مطابق زندہ رہ سکتا ہے، یہ دو کام نہیں کر سکتا انسان۔ جب اوپر سے طے ہوگا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے نہ ایک سیکنڈ آگے کرتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ پیچھے تاخیر کرتے ہیں، نہیں، پورے مقرر۔ یہ تو چوتھی دلیل ہے سب سے بڑی جو یہ بیان کر رہی ہے کہ بھائی جب وقت آئے گا اس وقت ہوگا، آپ اپنی چاہت سے نہیں جی سکتے، آپ اپنی چاہت سے اتنے زیادہ سال نہیں جی سکتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔